ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز حضرات، سامعین مکرم، بزرگ ساتھیوں، نوجوان دوستوں، آج رجب کے مہینے کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی یہ آج کی 21 تاریخ ہے اور اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ رجب کا مہینہ ویسے تو اپنی حرمت کے اعتبار سے اشہر حرم میں سے ہے، لیکن اس میں اس کی جو 22 تاریخ ہے، اس تاریخ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، کاتب وحی اور برادر نسبتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا دن ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم اس شہر میں، اسلام آباد میں کئی ساری بہترین بلڈنگیں دیکھتے ہیں، بہترین تعمیرات دیکھتے ہیں، اس شہر کا بہترین انتظام بھی دیکھتے ہیں، اور انہی تعمیرات میں ایک بڑی زبردست تعمیر ہے اس شہر کے سٹارٹنگ پوائنٹ فیصل مسجد، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو فیصل مسجد ایک ایسی جگہ ہے، شاید کوئی ہی مسلمان ایسا ہو جس نے اس کو نہ دیکھا ہو، اور جب کوئی مسلمان اس کو دیکھتا ہے تو اس کی جو فن تعمیر ہے،
اس کی جو لوکیشن ہے اور جس بہترین انداز سے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کے جو مینار ہیں اور اس کا جو محل وقوع ہے کہ اس کی بیک سائڈ کے اوپر پہاڑ ہیں اور دامن میں فیصل مسجد جو ہے وہ واقع ہے۔ تو جب بھی کوئی مسلمان اس کو دیکھتا ہے جا کر کے، تو وہاں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی اچھی آب و ہوا کی تعریف کرتا ہے، اور فن تعمیر کے اعتبار سے اس کی جو بہترین تعمیر ہوئی ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کر کے اس جگہ سے متاثر ہو کر آتا ہے کہ اتنا بڑا ہال ہے اور اس کے اندر کوئی پلر نہیں، اور اتنی وسیع اور عریض مسجد ہے جو دنیا کی چند مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ تو اگر آپ غور کریں کہ مسجد کی کسی چیز کی بھی تعریف کی جائے گی تو یہ مسجد کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی بھی تعریف ہے جس نے اس مسجد کو بنایا ہے، جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، جس نے اس کی انجینئرنگ کی ہے۔ ان مستریوں اور ان معماروں کی بھی تعریف ہے جنہوں نے اس کی تعمیر کے اندر اپنا خون پسینہ لگایا ہے، اور اس شخص کی بھی تعریف ہے جس نے اس مسجد کے بنانے کے لیے فنڈ مہیا کیے، پیسے دیے، عطیہ دیا۔ یہ اصول تو اجسام میں چلتا ہے، جیسے کسی اچھی عمارت کو دیکھ کر کے ہم اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے، کسی اچھے شہر کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے، اسی طرح انسانوں کی زندگی کے اندر بھی یہ اصول چلتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کسی اچھے شخص کو دیکھ کر کے اس کے اچھے اخلاق، اس کی اچھی عادات، اس کا اعلیٰ ظرف اور اس کی محبت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں اس کی تعریف نہیں ہوتی، اس کے والدین کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ انہوں نے، اس کے ماں باپ کتنے اچھے انسان تھے جنہوں نے اپنی اولاد کی اتنی اچھی نہج کے اوپر، اتنی بہترین طرز کے اوپر تربیت کی۔ کسی اچھے شاگرد کو دیکھ کر کے اس کی بھی جب تعریف کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں اس استاد کی تعریف ہوتی ہے جس کی تربیت کے اندر یہ شاگرد پلا بڑا اور اس نے اس سے سیکھا اور پھر اس کے اندر یہ کمال حاصل ہوا اس کو۔ بالکل اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جڑی ہوئی ہستیوں کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ حقیقت میں تعریف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔